وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے 11، درس کا نمبر 1965. آج کا موضوع غزوہ احزاب کی طرح مدد الہی کیا آج بھی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی تھی. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر چڑھ آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر روانہ کیے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے.
اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تم پر چڑھ آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے گلے کو آ گئے، منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سامعین کرام، مکی مدنی صورت ہے، اور اس کا مضمون جو ہے وہ جو شروع میں ہوا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفات اپنانے کو، کچھ صفات اپنانے کو کہا ہے اور کچھ باتیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے کی کہا گیا ہے، اور پھر وہی کے اتباع کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے، اور اپنے اوپر بھروسے پر ہمیں آمادہ کیا ہے کہ صرف اللہ پر، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر جو مضمون آیا ہے آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے وہ زیادہ، یعنی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی قریب تر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں نبیوں سے وعدے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ تم میرا پیغام جو ہے میری انسانوں تک پہنچانا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج جو ہے آپ نے سنا کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا بیان فرما رہا ہے کہ تم، یعنی کہ جب تم، اب یہ تذکرہ ہے سورہ وہ احزاب کا، جنگ احزاب، غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تھوڑا سا مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے کی بستی تو چھوٹی سی تھی، اور ایک طرف سے وہ بالکل کھلی بھی تھی، جو خندق جس طرف کھودی گئی تھی، کوئی حاجی صاحبان وہاں گئے ہوں تو وہ موقع انہوں نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، خندق کھود دی گئی، کیونکہ 10,000 کا لشکر تو مدینے کی کل آبادی بھی نہیں تھی اس وقت۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی غزوہ احد میں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، غزوہ احد میں کتنے تھے؟ غزوہ احد 3 میں ہوا تھا، 3 ہجری میں، اور ٹوٹل 3,000 نکلے تو 300 چلے گئے، تو 300 کم 3,000 رہ گئے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 5 ہجری کا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے انہوں نے بہرحال سازش کی، کافروں نے اور یہودیوں نے سارے مل کے، اور مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، 10,000 کا لشکر لے کے آئے، اور سارا سامان جو بھی تھا وہ لے کر آئے۔ تو مدینے میں جب آئے تو وہاں پر خندق کھدی ہوئی تھی، تو ان کو ایسی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ تو تجویز سلمان فارسی کی تھی جو فارس سے آئے تھے۔ بہرحال وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، مشرکین نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا خندق کے اس پار، اور وہ پار ایسی خندق کی تھی کہ وہ پار نہیں کر سکتے تھے عام، جب تک اس کو پاٹ نہ دیتے یا جو بھی۔ تو بہرحال تقریباً 1 ماہ تک وہ جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پہ خوب یعنی آزمائشیں آئیں۔ آزمائش کیا تھی؟ خوراک، سامان رسد پورا نہیں تھا، جنگ حرب اتنا تیار نہیں تھا، اور پھر خوراک کی کمی تھی۔
خوراک کی کمی تھی، وہی جو ایک واقعہ جو تھا، یعنی حدیث میں جو آتا ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا تو نہیں، اپنی پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تاکہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ پیٹ جھک نہ جائے نا یہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ حالت تھی، بھوک پیاس، یہ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بیانات انشاءاللہ آئیں گے، اور لیکن میں یہاں پہ صرف یہ آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پر بھروسہ، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، حقاً علینا نصر المؤمنین وَكَذَلِكَ حقاً علینا ننجی المؤمنین نصر المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم تو دیکھیں یہ ایک بالکل بدلے ہوئے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ باغی ہے، فاسق ہے، مجرم ہے اللہ کا، اور غدار ہے قرآن کا، قرآن کے آئین کا غدار ہے۔ ہم لوگ قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ قرآن سمجھ میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور مومن، تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اور یہ دوستی ہر قسم کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں ایک تو صفت رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے تحت تو اس کی نعمتیں عام انسانیت پر برس رہی ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو مومن اور مجرم دونوں پر یکساں ہوتا ہے، یا اسی طرح جو ذرائع رزق ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، اس میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، مطلب جو آپ بظاہر ترقی یافتہ قومیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو وہ زیادہ مطلب دنیاوی معلومات سے مستفیض ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا ہے۔ اچھا، اب مومن کون ہے؟ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، مومن اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، سورہ محمد، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ 1-2 آیات نہیں ہے سامنے کرام۔ ہمارا تو دیکھیں اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، جوڑا ہوا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ہم عقیدہ نہیں رکھتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو چن لیا ہے اپنے قرآن کو پھیلانے کے لیے، اور قرآن کا یعنی قرآن کا جو نظام ہے وہ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے من حیث القوم وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ اب وہ ایک بوجھ ہے۔ یہ اسلام، دین اسلام، قرآن، نبی کا طریقہ ہم پر ایک بوجھ کی صورت میں ہے، صاف انکار بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نہیں مانتے، اور اقرار تو ہم نہیں، اقرار تو صرف زبان سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی یہود و نصارہ کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات، اللہ کا کتاب کے ذمہ دار بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے
کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے کتابوں کا، اسی طرح آج کا مسلمان ہے۔ ہم پر یہ قرآن اور حدیث آپ دیکھ لیں، اکثر یہ مناظرے ہوتے ہیں نا، یہ علماء بعض اوقات یہ فرقہ واریت میں مبتلا ہو کے ایک دوسرے سے مناظرے کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں مناظر اسلام ہیں۔ اس کا تو کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو فرقہ واریت جو ہے ہم میں ایک اس کا زہر پھیلا ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی جو مناظر ہوتے ہیں اس کے پاس بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں، اور جب وہ مناظرے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، حوالے ہوتے ہیں، جو بھی موضوع پہ مناظرہ کرتے ہیں، ایک طرف بھی قرآن اور حدیث، دوسری طرف، اور دونوں ایک دوسرے کو اس سے زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے دوسرا۔ تو ہم نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں یعنی مومن اور اللہ کا تعلق بیان کر رہا ہوں کہ مومنوں کا دوست اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ولی الذین کفروا، یہ تو نہیں کہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، حقا علینا نصر المؤمنین۔ تو یہ دیکھیں یعنی یہ ایک تسلی کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ دیکھ لیں ساری زندگی جو ہے جہاں امتحانات اور تکلیفات آئیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی امداد بھی آئی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں غار ثور کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی انہوں نے، تو غار ثور میں انہوں نے ٹھہر گئے۔ مثال بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نبی تھے اور ان کے ساتھ ان کے لیے مدد آئی، یہ نہ کہیں آپ۔ یہ امداد کا وعدہ صرف انبیاء سے نہیں ہے، مومنوں سے بھی ہے۔ بہرحال وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، 3 راتیں وہاں کی انہوں نے، لیکن اور وہ کافر یعنی ایک جو نشان کھرا معلوم کرنے والا تھا، اس نے غار ثور کے یعنی یہ جو نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی یہاں تک کھرا ہے، اس کے بعد کھرا نہیں ہے۔ تو کافر چڑھ بھی گئے اوپر، کافر اوپر چڑھ گئے۔ ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا انہیں، ان کے پاؤں کو دیکھ لیا، کیونکہ غار کا منہ تو اتنا تنگ نہیں تھا۔ تو پھر اب ہوا کیا، انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کیا کی کہ جب وہ گئے تو کبوتری وہاں سے اڑی، پھر پڑا کے اڑی، اور وہاں انڈوں پر بیٹھی بھی تھی وہ۔ پھر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے سمجھانے میں کہ آپ دور رسالت کو یا صحابہ کرام کے دور کو آج سے الگ نہ کریں۔ وہی اللہ تعالیٰ آج بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے وعدے ان سے بھی تھے، ہم سے بھی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرو تو یعنی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اب بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، ہمیں جوڑنا بھی نہیں آتا، دوسرا جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے ہم نے دین کا ظاہر لے لیا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نور، اس سے ہم غافل ہیں۔ بہرحال یہ باتیں پھر تھوڑی سی یعنی نہ سمجھنے والی ہو جاتی ہیں، کیونکہ باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اور باطن سے جو بھی بات تعلق رکھتی ہے تو اس میں پھر سمجھ میں نہیں آتی وہ۔ بہرحال میں جس حد تک کہہ سکتا تھا وہ میں نے آپ کو کہا، لیکن میں آپ کو خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر غزوہ احزاب میں آ سکتی ہے تو اب بھی آ سکتی ہے،
یہ جو فرشتے اترے وَأَنزَلْنَا إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو کیا آج ہوا نہیں چل سکتی؟ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اس وقت اگر آئے تو آج نہیں آ سکتے؟ آ سکتے۔ میں نے آپ کو کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو مسئلہ سارا اعتماد کا ہے، بھروسے کا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے کوئی تعلق قائم نہیں رکھا ہے، قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کاٹ لیا ہے، دین اسلام کے ہم خلاف عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ نعمت ہے اللہ کی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس وقت ہوا کیا؟ حالات کیسے تھے کہ لشکر آ گئے؟ اس جاءتکم، کہ جب اے مسلمانوں تم پر اوپر سے اور نیچے سے یہ مشرک چڑھ آئے اور آنکھیں خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، بل زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب دیکھیں، یہ حالت امتحان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، میں تمہیں آزماؤں گا اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یاد کریں نا وہ آیت سورہ بقرہ کی، میں تمہیں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال، مالوں کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دیکھیں یہ حالات جو ہیں، اب یہ دیکھیں یہ خیر القرون، بہترین جماعت امت کی، صحابہ کرام، غزوہ احزاب، بہترین جماعت، لیکن اس میں بھی منافق موجود تھے، لیکن جو اس وقت میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، مومن تھے تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ آزمائش تو سب کی تھی، مومن ثابت قدم رہے، ابھی آئے گا، خوش ہو گئے جب لشکر ان کو نظر آئے تو خوش ہو گئے، ابھی ان کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کے ظاہر آ گیا۔ تو آزمائش کے وقت سب کچھ پتہ بھی چلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں یعنی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں اللہ سے تعلق مت توڑو، اے مومن، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جیسے کہ آیت نمبر 9 میں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا تھا، اب بھی ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو باقی رہے گی آزمائش۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ گمان کرنے لگے۔ اب اس میں گمان تو دو قسم کے لوگ تھے، یعنی جو غزوہ اس میں منافقین بھی آئے ہوئے تھے اور مخلص مومن بھی تھے۔ اب ان دونوں کے گمان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ سب مسلمان، یعنی کسی ایک گروہ نے برا گمان کیا، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، اور ایک گروہ نے اچھا گمان کیا، ایک گروہ نے ہمت ہار دی، مایوسی چھا گئی ان پر، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو تظنون باللہ ظنونا، آپ مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب نے ایسے برے گمان کیے، ابھی اس کی وضاحت آئے گی۔ بہرحال ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو بری طرح ہلا مارا گیا۔ اب وہ تذکرہ آ رہا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض،
اب ظاہر ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غزوہ احد میں 3000 تھے جب وہ نکلے میدان مدینے سے، 300 عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا این جنگ سے پہلے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا، وہ تو اس وقت کی بات تھی۔ اب یہ جب یہ اطلاع آئی تو یہ لوگ بھی نکل آئے تھے، منافقین جنگ کے لیے نکل آئے تھے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو جب آئے تھے تو وہ اپنی شرنگیزی سے باز نہیں آئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، کیا کہا انہوں نے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ تو فریب کے سوا کچھ بھی نہ تھے۔ پھر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کا اب کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، پلٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، لیکن وہ فرار، جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، بہرحال وقت تھوڑا ہے تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں منافق کون ہے، ایک بات یہ پہلے نوٹ کر لیں، یہاں پہ ہے والذین فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ مرض کس کا؟ یہ دیکھیں منافق کون ہے، پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں، منافق ہر وہ شخص ہے جو دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پہ ایمان ہے اور دل میں اس کے ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یقین۔ اب ہمارا یقین تو نہ اللہ پہ ہے نہ قرآن پہ ہے، اللہ پہ بطور مقصود، محبوب اور مطلوب، قرآن بطور ہدایت، ہمارا یقین نہیں، اللہ بطور منزل، یہ ہمارا یقین نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے، کیوں؟ بطور ہادی، ہدایت دینے والا اور نمونہ پیروی کے لیے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں آج بالکل واضح مطلب ہے، ہمارے دل میں یقین تو ہے نہیں، ہمارے دل میں یقین ہے لیکن دنیا پر ہے، ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے، نہ عذاب قبر یا ثواب قبر پہ ہے، نہ یوم حشر پر ہے، نہ جنت پر ہے، نہ دوزخ پر ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہمیں یقین حاصل ہے دنیا پر، حاصل ہے دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، حاصل ہے دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور باطن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے تو وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال ابھی مضمون جاری ہے لیکن میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔